کیا آپ جانتے ہیں زمین کی 80% گہرائی اب تک انسان نے نہیں دیکھی؟ یہ بات سن کر عائشہ کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہ کراچی یونیورسٹی میں میرین بائیولوجی کی طالبہ تھی اور سمندر اس کے لیے ہمیشہ سے ایک پراسرار دنیا رہا تھا۔ بچپن میں جب باقی بچے ساحل پر ریت کے قلعے بناتے، وہ پانی کے قریب جا کر لہروں کے شور کو سنتی جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو۔ اسی روز لیبارٹری میں پروفیسر ندیم نے جب یہ فقرہ بولا تو اس کے دل میں آگ سی لگ گئی۔ اگر زمین کی اتنی بڑی گہرائی اب تک چھپی ہوئی ہے تو کیا پتہ وہاں کیا کیا راز دفن ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ مہم کا آغاز۔ کچھ دن بعد عائشہ کو ایک حیران کن خبر ملی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک خصوصی تحقیقاتی مہم کے لیے پاکستان کو بھی دعوت ملی تھی۔ ایک سب میرین ابدوز تیار کی گئی تھی جو کہ بحریہ ہند کے ان حصوں میں جانے والی تھی جہاں آج تک کسی انسان کا قدم نہیں پہنچا۔ پروفیسر ندیم نے اپنی بہترین طالبہ کو نامزد کرنا تھا اور عائشہ کا نام سب سے اوپر تھا۔ جب یہ خبر اسے ملی تو وہ خوشی سے چیخ اٹھی، کیا واقعی مجھے موقع مل رہا ہے؟ اس کی امی نے فکر مند لہجے میں کہا، بیٹا یہ کھیل نہیں ہے، سمندر کی گہرائی اندھیروں سے بھری ہے، وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے۔ مگر عائشہ کے دل میں تجسس اور حوصلہ خوف سے بڑا تھا۔ پراسرار ابدوز مہم کے دن عائشہ اور باقی 4 سائنسدان الرومان نامی ابدوز میں بیٹھے۔ یہ ابدوز ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ اندر بیٹھ کر وہ لوگ زمین کی سطح سے نیچے اترنے لگے۔ پہلے 100 میٹر، پھر 1000، پھر 10,000۔ اوپر کا نیلا پانی آہستہ آہستہ کالا ہوتا گیا۔ روشنی ختم ہو گئی اور صرف ابدوز کی لائٹیں اندھیرے کو چیرنے لگیں۔ یہ جگہ کسی اور دنیا جیسی ہے، ایک ساتھی نے سرگوشی کی۔ عائشہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عجیب مخلوقات تیر رہی تھیں۔ کچھ شفاف تھیں، کچھ کے جسم سے روشنی نکل رہی تھی جیسے بلب جل رہا ہو۔ ایک مچھلی کے دانت اتنے بڑے تھے کہ لگتا تھا کسی بھی وقت شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ انوکھا انکشاف۔ اچانک ریڈار پر ایک غیر معمولی حرکت دکھائی دی۔ پروفیسر ندیم نے اسکرین پر اشارہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑی چیز لگ رہی ہے۔ ابدوز آگے بڑھی اور سب کی سانسیں رک گئی۔ ان کے سامنے ایک پراسرار ڈھانچہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قدیمی شہر سمندر کی تہہ میں دفن ہو۔ ستون میں محرابی اور پتھروں پر گندن نشان۔ عائشہ نے یہ بے یقینی سے کہا، یہ تو انسانوں کی تعمیرات لگ رہی ہے، مگر یہاں کیسے؟ پروفیسر نے جواب دیا، ممکن ہے ہزاروں سال پہلے کوئی تہذیب سمندر کے اندر آباد رہی ہو۔ حصوں میں سنتے آئے ہیں غیر مرئی خطرہ۔ جیسے ہی ابدوز اسے ڈھانچے کے قریب پہنچی، اچانک لائٹیں جھلکنے لگیں۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور ابدوز ہلنے لگی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ انجینئر نے چیخ کر کہا، کچھ بہت بڑا ہمارے ارد گرد تیر رہا ہے۔ کھڑکی کے باہر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ پھر اچانک وہ سایہ قریب آیا اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک دیوا ہیکل مخلوق تھی، اتنی بڑی کہ ابدوز اس کے سامنے ایک کھلونا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی اور اس کے جسم پر زنجیر جیسے نشانات تھے۔ یہ کیا مخلوق ہے؟ کوئی بامشکل بولا۔ عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا، شاید یہ وہی راز ہے جسے سمندر نے صدیوں سے چھپایا ہوا ہے۔ راز کا پردہ اس مخلوق نے ابدوز کو گھیر لیا۔ سب سائنسدانوں نے اپنی سانس روک لی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے حملہ نہیں کیا۔ وہ صرف ابدوز کو اس قدیمی شہر کی طرف لے گئی جیسا کہ وہ کوئی پیغام دینا چاہتی ہو۔ جب وہ شہر کے درمیان پہنچے تو اچانک ایک ستون ٹوٹا اور اندر سے روشنی پھوٹ پڑی۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ روشنی ایک ہولوگرام کی طرح ایک تصویر بنا رہی تھی۔ تصویر میں ایک قدیمی تہذیب کے لوگ دکھائی دیے جو سمندر کے ساتھ جیتے اور بستے تھے۔ وہ لوگ سمندر کی مخلوقات کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے،
مگر لالچ اور طاقت کی خواہش نے ان کا شہر تباہ کر دیا اور سمندر نے اسے نگل لیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو ایک انتباہ ہے، شاید سمندر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر